قربانی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے واجب ہے، اور یہ فقہی مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، کسی نے پوچھا یہ فقہا کے اختلاف ہیں، کوئی واجب کہتا ہے، کوئی سنت مؤکدہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ ان کی اصطلاحات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، فقیہ صحابہ، اور فقیہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ فقیہ صحابی، پوچھا کہ یہ جو قربانی کرنا ہے یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ یہی سوال جو ہم میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانیاں کرتے تھے اور آپ کے ساتھ سارے مسلمان قربانیاں کرتے تھے۔ وہ پھر پوچھتا ہے اہی واجبہ او سنہ، یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ تو پھر فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ تیسری دفعہ وہ پھر پوچھتا ہے، اس کا چکر اور تھا جو ہمارا ہوتا ہے کہ بتائیں واجب ہے کہ سنت ہے، پھر اس کے بعد ہم سوچیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو تیسری دفعہ انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، فرمایا اتعقل، تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی حماقت کی بات ہے یہ کہنا کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، اور پورا ایک سلسلہ ہے، اور اللہ نے قیامت تک اس کو قائم رکھنا ہے۔ یہ عمل ہے، اسلام کا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل ہے۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ اس کی شرعی حیثیت، فقہی حیثیت واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قیامت تک رہنے والی سنت، جس شخص کے پاس بھی استطاعت ہے اس کو یہ کرنی پڑے گی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی، پھر بھی نہیں کرتا، فرمایا وہ عید پڑھنے نہ آئے ہماری عیدگاہ میں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ وعید ہے کہ اپنے گروہ سے نکال دیا، اس کا منع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہے سنت ہے، چاہے سنت مؤکدہ ہے، چاہے واجبہ ہے، ہر ایک کو کرنی پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی یہ عظمت والا عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو شخص نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گروہ سے نکل جاتا ہے جو مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا گروہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ کوئی ضرورت نہیں کوئی اور فتویٰ لگانے کی، وہی فتویٰ ہے جو ابن عمر کا فتویٰ ہے، وہی فتویٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔